السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی چھوٹی سی معصوم سی ننھی سی پیاری سی بچی قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر، اس کے مفہوم کو پڑھ کر اتنے شاندار طریقے سے سمجھا سکتی ہے جو بڑے بڑے بھی اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے جانا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھانے کا من کرے گا۔ یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھ لو، اس کے بعد تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ ادھر دیکھو آپ سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ شوہر کو کہہ رہا ہے، ہر شوہر کو، کہ وہ یہ میاں اور بیوی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے شوہر کو کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ یہ بیوی کی بات چل رہی ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی کہ میاں مطلب جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کا لباس ہے، اور جو بیوی ہے وہ شوہر کا لباس ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا رشتہ ہے۔ اور ایک دیکھیے، مان لیجیے گرمی ہوئی ہے، گرمی میں ہم کاٹن پہنتے تو ہے نا کپڑے، کوئی لباس ہم پہنتے تو ہے نا، چاہے کیسا بھی موسم ہو، برسات ہو اور بھائی گرمی ہو سردی ہو، کپڑے تو پہنتے ہیں۔ چاہے ہم سردیوں میں اوپر سے کوٹ جرسی وغیرہ سب کچھ پہن لیتے ہیں، پر اندر کا لباس تو اندر کا لباس ہے نا۔ لباس پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ لباس ہمارے اندر کے جسم میں کچھ چوٹ لگی ہے، کوئی چیز، کوئی کالا گورا کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کو چھپاتا ہے۔ تو اسی لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے لباس بتایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لو بیوی نے اپنے شوہر کا کچھ وہ دیکھا، کچھ اپنے شوہر میں عیب دیکھا، تو وہ اس کو دوسروں کو نہ بتائے، وہ اپنے تک ہی رکھے اس بات کو۔ اور اگر شوہر نے کچھ بیوی کا عیب دیکھا تو وہ بھی اپنے تک ہی رکھے، اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچائے، کیونکہ میاں بیوی کی بھی کچھ پرسنل بات ہوتی ہے۔ اور جو لوگ میاں بیوی کے رشتے کو ٹوٹوانے چاہتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ دنیا شروع ہوئی میاں بیوی کے رشتے سے ہوئی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس رشتے کو ٹوٹوانے والے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو دنیا ہی اس سے شروع کی، تو ہم تھوڑے اس رشتے کو ٹوٹوا سکتے ہیں جس رشتے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی بنائی۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ بھائی، بچے نے کمال کر دیا۔ بچی کی ذہانت کی اور اس کے ہمت کی اور اس کے بلند حوصلے کی داد دینی پڑے گی۔ تو دیکھو کتنی چھوٹی سی بچی ہے، اسے دیکھ کے آپ کو احساس ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کوئی بڑی عورت اس بچی کو دیکھتی ہوگی اور اپنے بچوں کے حالات کو دیکھتی ہوگی کہ یہ بچی کتنے شاندار طریقے سے کسی کو سمجھا رہی ہے، کوئی تو ہوگا ہی، اس کا والد بھی ہو سکتا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے، اس کی والدہ بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اس بچی کے سمجھانے کا انداز ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھ رہی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہے اور اس کی وضاحت پیش کر رہی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور جیسے کتنے شاندار طریقے سے اس بچی نے سمجھایا، ایسے تو بڑے بڑے علماء کرام سمجھاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس بچی کے پاس آسمان سے تو یہ ذہن میں اس کے ڈالا نہیں گیا، اس نے کسی عالم دین کو بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا، یا اس کے گھر میں کوئی عالم دین ہو، اس کی والدہ عالمہ ہو، اس کے والد عالم ہو، یا اس کا کوئی بھائی ہو جن کا یہ بیان سنتی ہو، جن کو یہ بیان کرتے ہوئے دیکھتی ہو، تو پھر بچے رٹ لیتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا نہیں کہ بچے نقلچی ہوتے ہیں، جس طریقے سے بڑے کرتے ہیں بچے بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، اور بچے ہر چیز میں اپنے ماں باپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھو اگر گھر میں دینداری ہوتی ہے،
ظاہر سی بات ہے کتنی چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی بچی اتنے شاندار طریقے سے بتا رہی ہے تو اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ہوگا اور بہترین گھر میں دینداری کا ماحول ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر چھوٹی چھوٹی بچیاں بچپن سے ہی اپنے ماں باپ سے سیکھے، اپنے استاد سے سیکھے اور تقریریں سنیں، بیان سنیں، تو پھر وہ بچپن سے ہی پاکیزہ اور پاک صاف بنتی چلی جاتی ہیں اور پھر بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو بچپن سے ہی ان کی سوچ جب صاف ستھری ہو جاتی ہے تو بڑے ہو کر بھی وہ کسی گندے کام میں ملوث نہیں ہوتی، بڑے ہو کر بھی وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے، تمام بیہودہ کاموں سے، تمام بے شرمی اور بے حیائی اور واہیات کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے، کیونکہ بچپن سے ہی ان کی پرورش اچھے ماحول میں کی جاتی ہے اور اچھا ان کو بنایا جاتا ہے۔ اور جب بچوں کی پرورش بچپن سے ہی اچھے ماحول میں کی جائے گی، بچوں کو دین سکھایا جائے گا، بچوں کو قرآن سکھایا جائے گا، دینی تعلیم کا ان کو راستہ بتایا جائے گا اور پھر اپنے علماء کی عزت کرنے کے بارے میں بتایا جائے گا، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، ہر چیزوں کے بارے میں چھوٹے سے بچے کو سمجھایا جائے گا، تو پھر وہ بڑا ہوتا رہے گا اور ساری چیزیں سمجھتا رہے گا، اس کے ذہن میں ساری کی ساری چیزیں آتی رہے گی۔ تو ایک یہ چیز اسی ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں جو اس بچی نے سمجھائی کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ اللہ نے میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور بے مطلب کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، بے مطلب کی ناچاکی غصے والی باتیں، اور گھر سے باہر نکال دیا، بیوی شوہر کو گالی دے رہی ہے، مرنے مارنے پر تیار ہے، شوہر اپنی بیوی کو 1000 گالی دے رہا ہے اور سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک شاندار طریقہ بتا دیا اس آیت میں کہ سنو، تمہاری عورتیں، تمہاری جو بیویاں ہیں نا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اب لباس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم اپنے بدن پہ کوئی لباس پہنتے ہیں، کوئی کپڑا پہنتے ہیں، تو چند چیزیں مد نظر ہوتی ہے۔ ایک تو سب سے بڑی چیز مد نظر ہوتی ہے لباس پہننے کے بعد کہ ہمارے جسم کی وہ چیزیں جنہیں اللہ نے چھپانے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو جو سطر میں آتی ہے، جن کو چھپایا جاتا ہے اور چھپانا لازم اور ضروری ہے، اور ان کو دکھانا کسی کے سامنے کھول کر کے وہ حرام ہے، تو ان چیزوں کو چھپانے کے لیے ہمارے پاس لباس موجود ہوتا ہے۔ مرد اپنا کرتا پجامہ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، عورتوں کا لباس الگ ہوتا ہے۔ تو لباس پہننے کی وجہ سے اپنے جسم کے سطر کو چھپایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے لباس کے پہننے کی کہ آدمی اس دنیا میں بے شرم اور بے حیا ہو کر ننگا اور برہنہ نہ پھرے جانوروں کی طرح، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے عقل سلیم نہیں عطا فرمائی۔ جانوروں کو اللہ تعالی نے قرآن کے احکام کا مکلف نہیں بنایا، جانوروں کو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مکلف نہیں بنایا۔ قرآن کریم کے احکام کا مکلف بھی اور حدیثوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں، ان تمام حدیثوں کا مکلف بھی اللہ نے انسان کو بنایا اور جنات کو بنایا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی ساری مخلوقات ہیں، کوئی بھی قرآن کریم کی احکام کی مکلف نہیں، نہ حدیث کے مکلف ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مکلف ہوتا ہے جس کو تکلیف دی جائے، جس
کو کہہ کر کے عمل کروایا جائے کہ اب قرآن میں یہ حکم نازل ہو چکا ہے، اب تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن میں حکم نازل ہو چکا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نماز سردی میں پڑھے گا، برسات میں پڑھے گا، گرمی میں پڑھے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، اور سردی کے موسم میں صبح فجر کے وقت گھر سے نکل کے اللہ کی محبت میں، نماز کی محبت میں، مسجد کی محبت میں نکل کے گھر سے مسجد جائے گا تو تکلیف تو اٹھائے گا ہی۔ تو اللہ نے انسان اور جنات کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ چیزیں قرآن میں اللہ نے بتائی کہ لباس جو ہے، ایک تو تمہارا اس سے ستر چھپ جائے گا، بدن تمہارا نظر نہیں آئے گا، جانوروں کی طرح تم ننگے اور برہنہ نہیں پھرو گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں اگر کوئی عیب موجود ہے تو اس عیب کو بھی لباس کے ذریعے چھپایا جاتا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تیسری چیز ایک ہے کہ لباس کے ذریعے انسان بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سے علاقوں میں بے شرم اور بے حیا لڑکیاں گھومتی رہتی ہے بنا لباس کے، اور آج کل یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک کا زمانہ، انسٹاگرام کا آ گیا، کس قدر بے شرمی اور بے حیائی کا دورہ نظر آ رہا ہے۔ تو جن جسموں پر کپڑے ہوتے ہیں اور مکمل کپڑے ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، ہر چیز ہوتی ہے، تو وہ جسم آدمی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت جاتی ہے ان کی طرف کہ ماشاءاللہ اب کس قدر اپنے جسم کو چھپایا ہوا ہے، اور دیکھ کر کے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور جو اپنے جسم کو ننگا کر کے پھر رہی ہیں، بے شرم و بے حیائی کی طرح اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، وہ جسم بڑے گندے اور بھدے معلوم ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے سے آدمی کو گناہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ ایک چیز یہ سمجھ میں آ گئی کہ کپڑے پہننے کے بعد آدمی بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جتنے اچھے کپڑے پہنے گا، اچھے سے اچھے، خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہنے گا، اپنے آپ کو، اپنے اندر وہ کانفیڈنس اور خوبصورتی محسوس کرے گا، اور ایک چیز کا اپنے آپ کو بھروسہ دلائے گا، خود دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے گا کہ کپڑے پہننے کے بعد میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو کپڑوں سے ہی آدمی کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کپڑے اتار دیے جائیں تو سارے کے سارے مرد ایک سے لگیں گے، ساری عورتیں ایک سی لگیں گی، ٹھیک ہے نہیں؟ بس تھوڑا رنگ کا فرق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں وہی ہیں۔ تو کپڑوں کے ذریعے بھی آدمی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہر ایک مذہب کا لباس الگ بتایا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کا لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورتوں کا کیا لباس ہے، اپنے پورے جسم کو ڈھانک کے رکھے، برقع وغیرہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ مردوں کا لباس کرتا پاجامہ، ٹوپی، یہ ساری چیزیں، لنگی وغیرہ، یہ مردوں کا لباس ہوتا ہے۔ تو ان سے محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور جی، ہر ایک مذہب میں خاص طور سے ایک لباس کو فوقیت دی جاتی ہے، ایک لباس کی طرف ترجیح دی جاتی ہے۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تو پتہ چلا کہ لباس کے ذریعے آدمی کا عیب چھپایا جاتا ہے۔ تو عورتیں ہمارا لباس ہیں، مطلب یہ ہے کہ عورتوں نے ہمارے جسم میں، جو ہم شوہر ہیں ان کے، جو ہماری بیوی ہیں، ہمارے جسم میں عورتوں نے اگر کوئی گڑبڑ دیکھ لی، کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی بیماری دیکھ لی، تو وہ ہمارا لباس ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ہمارے جسم میں جو گڑبڑ دیکھی ہے اس کو نہ اپنی سہیلیوں کے سامنے، نہ اپنے گھر والوں کے سامنے، نہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے، کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ اگر عورت ایسی ہوگی تو پھر زندگی بہترین چلے گی، نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ دنگا، نہ فتنہ، نہ فساد۔ اسی طریقے سے مرد بھی عورت کا لباس ہے۔ اگر مرد عورت کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے جو عورت کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ نے بتا دیا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ کہ مردو تم بھی ان کا لباس ہو۔ اگر تم ان کے اندر کوئی کمی نظر آ جائے، دیکھ لو، کوئی عیب دیکھ لو جو بھدا معلوم ہوتا ہے، تو تم اسے چھپا کے رکھو، کسی کے سامنے بیان نہ کرو، نہ اپنے گھر والوں کے سامنے، نہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے، نہ اپنے دوستوں کے سامنے۔ یہ بڑا گندا طریقہ ہے۔ اور اگر تم بیان کرتے پھرو گے، عورتیں اپنے گھر میں بتائے گی اور شوہر اپنے گھر میں بتائے گا اپنی بیوی کے عیب، اور بیوی بتائے گی اپنے شوہر کے عیب، تو پھر زیادہ دنوں تک زندگی چلنے والی نہیں ہوتی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اس ویڈیو کے ذریعے میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو پیغام دے دوں، تاکہ ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، جن کے گھروں میں اپنے شوہروں سے
رات دن لڑائی اور جھگڑے رہتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھے گی کہ اپنے شوہروں کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرو، شوہر بھی اپنی بیوی کے عیب کو چھپائے۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔